الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قل اللہم مالک الملک، آپ فرما دیجئے اے اللہ مالک ملک کے، تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے ملک جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع آیت نمبر 26 اور 27 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ آل عمران میں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ اہل کتاب کے شبہات کے جوابات ہیں. کچھ شبہات توحید سے متعلق ہیں اور کچھ رسالت سے متعلق. اور پہلے توحید سے متعلق شبہات کے جوابات ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عقیدہ توحید کا بیان بھی ہے، اور عقیدہ توحید کو دلائل کے ساتھ بیان بھی کیا گیا ہے. چنانچہ اس سے قبل ایک تو سورہ مبارک کے شروع میں بیان کیا گیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں پہ عقیدہ توحید کو بیان ہوا. دوسری بار تھوڑا آگے چل کے
آیت نمبر 5 میں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہاں بیان ہوا کہ اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں، آسمانوں اور زمین میں اور ہر ایک کی صورتیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تیسری مرتبہ بیان ہوا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ بھی یہی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی اور اہل علم بھی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور چوتھی مرتبہ آج کے سبق میں بیان ہو رہا ہے کہ کائنات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ چنانچہ دعائیہ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، قل، آپ کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، پوری کائنات میں ذرے ذرے پر ملک اور اختیار کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہی ہے۔ جیسے کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ایسے ہی کائنات کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے دو لفظ استعمال ہوئی ہیں، ایک مالک اور ایک ملک، مالک یوم الدین اور الملک القدوس السلام المؤمن الملک۔ مالک اور ملک میں مفسرین فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ مالک وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کا مکمل مالک ہو، کسی ضابطے اور کسی قانون کا پابند نہ ہو، مکمل مالک ہے۔ اور ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ضابطوں کا پابند ہوتا ہے، جیسا کہ ملک کا بادشاہ ہے لیکن ایک ملک کی قوانین ہوتے ہیں، وہ ان کے مطابق ہی فیصلے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے دونوں لفظ بولے گئے ہیں، مالک بھی اور ملک بھی۔ مالک کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اگر ایک آدمی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دے، اللہ اس کا بھی مالک ہے، اختیار ہے اس کے پاس، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا لقب الملک ہے کہ وہ ایک ضابطے اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہے۔ مالک ہے، پوچھنے والا اس کو ہے کوئی نہیں، لیکن اس طرح کے وہ فیصلے کرتا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ الملک اس لیے فرمایا کہ اس کے سارے فیصلے قانون اور انصاف کے دائرے کے اندر ہی ہیں، پوچھنے والا اس کو کوئی نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، سورہ انبیاء میں فرمایا کہ اس سے کوئی نہیں پوچھنے والا، ایسا معنی لحل جنائی کوئی نہیں ہے جو رب سے پوچھ سکے۔ لا یسأل عما یفعل، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، وہم یسألون، باقی سب پوچھے جائیں گے، اللہ سے کوئی نہیں پوچھنے والا۔ لیکن الملک، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے لیکن فیصلے پھر بھی ایک ضابطہ انصاف کے اندر کرتا ہے، اس سے باہر فیصلے نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ملک کا مالک ہے۔ دیکھو مالک یوم الدین میں ہم پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، آج مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن اللہ نے مجازی طور پر، عارضی طور پر کسی کو کچھ نہ کچھ دے رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں جناب یہ گھر میرا ہے، یہ ملک میرا ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، تو یہ ظاہری مجازی طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ اختیار دے رکھا ہے۔ اے اللہ یہ جس کے پاس جو کچھ ہے یہ بھی تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ مالک الملک، اصل تو ہی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے ملک جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے۔ کیا عجیب منظر تھا کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، ایک گھر کے اندر نہیں چھوڑا۔ یعقوب علیہ السلام کا جو گھر تھا اس کے اندر بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں چھوڑ رہے تھے، لیکن مالک الملک اللہ کیسے ہے کہ اللہ رب العزت نے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور مصر کی منڈی میں پہنچایا، وہاں سے اللہ رب العزت نے شاہی دربار میں پہنچایا، پھر جیل کے چکر لگوائے اور پھر جیل سے جو نکالا تو جا کے تخت پر بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مالک الملک۔ اور وہ بھائی
جنہوں نے کل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو باپ کے گھر میں نہیں چھوڑا تھا، اب اتنی بات بھی بہت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکالا اور تخت پہ جا بٹھایا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، پوری تب ہوگی جب کنویں میں پھینکنے والے یوسف کے سامنے لا کھڑا کروں گا، اور وہ کھڑے ہو کر کہیں گے اے بادشاہ، اور یوسف کو بادشاہ کہیں گے، وہ جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہ کہیں گے ایو الملک، اے بادشاہ سلامت، وہ یوسف کو کہیں گے بادشاہ، اور بادشاہ کہنے کے بعد پھر کہیں گے جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، بادشاہ سلامت بڑی غربت آ گئی ہے، کھانے کے لیے غلہ کوئی نہیں ہے، بڑی مجبوری میں تیرے پاس آئے ہیں، پیسے بھی کوئی نہیں ہیں، وتصدق علینا، کچھ صدقہ دے دے، کوئی خیرات دے دے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ نے فرمایا میں مالک الملک ہوں، جس کو عزت اور جس کو فتح اور جس کو ملک دینا چاہوں میں دینے والا ہوں۔ جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہ بھکاری بن کر صدقہ مانگ رہے ہیں، اور جس کو کنویں میں پھینکا گیا تھا اس کو بادشاہ کہہ رہے ہیں، اور وہ جواب میں کہتا ہے صدقہ دیتا ہوں، خیرات میں دیتا ہوں، اتنی بات تو بتاؤ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کل تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ حیران رہ کر کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا یوسف تو ہی تو نہیں؟ ہم نے تو کنویں میں پھینکا تھا، باپ کے گھر سے نکالا تھا، تو یوسف تو نہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، یہ احسان کس نے ہم پر کیا؟ اللہ نے۔ وہی بات اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، قل تو کہہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مالک الملک، اے اللہ ملک کا مالک تو ہی ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں، اے اللہ صرف تیرا امر چلتا ہے، باقی بادشاہوں کو فقیر کرنا یا فقیروں کو تخت پر بٹھانا یہ تیرے امر کا انتظار کرتا ہے میرے مالک۔ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ جس مکہ مکرمہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر نکلے تھے، رات کی تاریکیوں میں نکلے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر نکلے تھے، اور دشمن کی نگاہوں سے چھپتے چھپتے نکلے تھے، کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ اسی مکہ میں میرے نبی فاتح بن کر آئیں گے؟ اور کوئی لمبا عرصہ بھی نہیں لگے گا، چند سال ہی گزریں گے بیچ میں کہ میرے نبی فاتح بن کر آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن وہ سر جھکا کر کھڑے ہوئے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ اللہ اکبر۔ وہی شخص جس نے، اس کا نام بھی عثمان تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے بیت اللہ کا دروازہ اور تالا کھولا جا سکتا ہے، تیرے لیے نہیں کھولتے ہم۔ آپ نے فرمایا تھا اللہ کے بندے مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، کہا نہیں اجازت آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا اچھا وقت آئے گا بیت اللہ کی چابی میرا اللہ میرے ہاتھ میں دے گا، اور اس نے اس بات کو اتنا تنزیہ طور پر لے کر کہا تھا کہ وہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آئے، لیکن ابھی چند سال ہی نہیں گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اب سب کے دل دھڑک رہے ہیں، سب کی آنکھیں پھڑک رہی ہیں، پتہ نہیں اب ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارا ایک ایک ظلم یاد ہے،
میں بھولا نہیں ہوں، تمہاری ایک ایک بات مجھے یاد ہے، میں بھولا کوئی نہیں ہوں، لیکن لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کل جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے بڑے پریشان ہو کر اور کہہ رہے تھے غلطی ہم سے ہو گئی ہے، اور یوسف علیہ السلام جواب میں کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے تو معاف کر دیا۔ اے میرے برادری والے بھائیوں، اے میرے مکے والے دوستوں، تم نے تو اپنی طرف سے ظلم کرتے کرتے کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن میں بھی آج اپنے بھائی یوسف کی سنت کو زندہ کر کے اعلان کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ، میں محمد نے بھی تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے اللہ تو ہی اصل مالک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ذلت جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اے اللہ عزت کے فیصلے بھی تیرے پاس ہیں، اے اللہ کسی کو ذلیل کرے تو بھی فیصلے تیرے ہی پاس ہیں۔ من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا، اللہ فرماتے ہیں جس کو عزت چاہیے تو ساری عزتوں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ اللہ اکبر، مت کوئی سوچے کہ اللہ کو ناراض کر کے میں عزتیں حاصل کروں گا، فرمایا نہیں، عزتیں رب کے پاس ہیں، عزتوں کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ مکے والے چیختے رہے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن اگر اللہ نے اتارنا ہی تھا کسی بڑے سردار پر کیوں نہیں نازل کیا، ایک عبداللہ کے یتیم پر کیوں نازل کیا؟ اللہ نے جواب فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے محبوب دیکھ چیختے رہے دنیا والے اور ہم نے تجھے کتنی عزتیں عطا فرما دی۔ اس لیے اللہ عزت کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور اس لیے اگر کسی کو اللہ عزت دے بندے کو خوشی سے تسلیم کر لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا مل کریم و یا رسول اللہ، یا رسول اللہ عزت دار بندہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ فرماتے کہ میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے کہ میں عزت دار ہوں، تو جواب درست تھا یا غلط تھا؟ درست، 100% درست جواب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون عزت دار ہے؟ لیکن آپ نے اپنے نام نہیں لیا، آپ نے فرمایا عزت دار یوسف علیہ السلام ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہ دیکھتے نہیں ہو یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ عزت دار یوسف علیہ السلام اس طرح ہیں، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے۔ سمجھ آئی؟ جس کو اللہ عزت دے اس کی عزت ماننی چاہیے، لیکن عزت دینے والا کون ہے؟ فرمایا اللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو تو چاہے عزت دے، جس کو تو چاہے ذلیل کر دے، بیدک الخیر، اے اللہ ساری خیریں تیرے ہی ہاتھ کے اندر ہیں، انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا سورہ منافقون میں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، عزت اللہ کی، عزت اللہ کے رسول کی، عزت ایمان والوں کی، لیکن منافقین کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حقیقی عزت کس کی ہے؟ اللہ کی، اس کے رسول کی اور اہل ایمان کی۔ انکا علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، ایک غزوے سے واپسی پر منافقین نے کچھ باتیں کی نا، ایک چھوٹے صحابی نے سنی باتیں، چچا کو بتائیں، چچا نے نبی پاک کو بتایا کہ منافق اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا تم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ انہوں نے قسمیں کھا لی جی ہم نے تو کوئی بات نہیں کی ایسی۔ اب وہ چھوٹے صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کی تھی، میں نے خود سنی ہیں باتیں، لیکن سب نے یہ کہہ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا بچہ ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی ہوگی بات۔
کہتے مجھے بڑا افسوس لگا کہ بات تو انہوں نے کی ہے، اب یہ انہوں نے بدبختوں نے جھوٹی قسمیں کھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر لیا ہے۔ ایسی بات تو انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یہ باتیں تو انہوں نے کی ہیں۔ لیکن اب نبی پاک نے بھی مجھے چھوٹا سمجھ لیا، سب نے مجھے چھوٹا سمجھ لیا، میں خاموش ہو گیا۔ اب یہ بظاہر میری بات پہ یعنی عزت پر حرف آیا کہ یار بچہ اس نے سمجھا نہیں ہوگا، لیکن میں حیران رہ گیا جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ اللہ نے جب آیت نازل فرمائی نا، او جناب پھر تو میری عزت جو زمین پہ تھی وہ آسمان پہ جا پہنچی۔ تو عزت کے فیصلے تو اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی نا اور بدنام کرنے کی کوشش کی، اور بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی پریشان ہوئے، لیکن پھر عائشہ کی عزت کو چار چاند تو تب لگے نا جب اللہ نے سورہ نور نازل فرما دی اور فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ فرمایا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک مرد کوئی نہیں ہے تو آپ کی بیویوں جیسی پاک عورت بھی کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ تو عائشہ کی عزت کو چار چاند تو تب لگے نا۔ خیر، تولج اللیل فی النہار، اور دلیل تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، کبھی رات لمبی اور کبھی دن لمبا ہو رہا ہے۔ وتخرج الحی من المیت، اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ بے جان سے جاندار نکالنے والا، جاندار سے بے جان نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کی مثال ایک تو یہ مفسرین دیتے ہیں کہ جیسے دیکھ لو جی انڈا بے جان ہے، اس سے چوزا جاندار نکلا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا اللہ کی قدرت کی بڑے دلائل ہے، لیکن مجھ سے کوئی پوچھے نا تو میں کہتا ہوں میں نے تو انڈے کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا ہے۔ بالکل بند ایک کمرہ ہے جس میں سے روشنی بھی کوئی نہیں جاتی، ہوا کا راستہ بھی کوئی نہیں ہے، اچانک اتنے بند کمرے سے ایک دیوار پھٹتی ہے اور اس سے ایک جاندار برآمد ہوتا ہے، جس کی دو آنکھیں بھی ہیں، جس کے دو پاؤں بھی ہیں، جس کی چونچ بھی ہے، جس کا سر بھی ہے، جس کے اندر سانس کا نظام بھی بنا ہوا ہے، خوراک کا نظام بھی سارا بنا ہوا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ بلی سے مجھے بچنا ہے اور مرغی کے پروں کے نیچے میرے لیے امن ہے۔ فرماتے ہیں امام شافعی میں نے کہا، میں نے سوچا اتنے بند کمرے میں جہاں ہوا کا راستہ بھی کوئی نہیں تھا، اتنی گہری کاریگری کس نے کی ہے اور اتنی پڑھائیاں کس نے پڑھائی ہیں؟ تو میرے ضمیر نے آواز دی کہ یہ رب ہی کرنے والا ہے۔ تو مردہ سے زندہ نکالنے والا، انڈے مردہ تھا اور چوزا زندہ نکالا، کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور پھر مرغی زندہ تھی، اس سے انڈا بے جان نکلا، یہ کس کا کام ہے؟ تو فرمایا تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، یا زندہ سے مراد ایمان والا کہ مومن کی مثال زندہ کی مثال ہے اور کافر کی مثال مردہ کی مثال ہے۔ تو فرمایا کہ کافر کے گھر میں ایماندار پیدا کرنے والا اور ایماندار کے گھر میں بے ایمان پیدا کرنے والا، آزر کے گھر میں ابراہیم کو پیدا کیا اور نوح کے گھر میں کنان کو پیدا کیا، تو یہ کس کے فیصلے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب۔ رزق کا تعلق انسان کی عقل کے ساتھ نہیں ہے، انسان کے علم کے ساتھ نہیں ہے، انسان کے مہارت کے ساتھ نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں، کیمیا گر کہتے ہیں نا سونا بنانے والے کو، کہتے ہیں کیمیا گر بڑی محنت کرتا ہے، بڑا علم حاصل کرتا ہے سونا بنانے کے لیے، پھر زندگی کھپا دیتا ہے، حتیٰ کہ کئی سالوں بعد شاید زندگی کے 50 سال بھی لگ جائیں اور پھر جناب تھوڑا سا سونا بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بادشاہ میں نے اپنے محنت کے ساتھ یہ سونا بنایا ہے، اور ایک سادہ بیوقوف پاگل بندہ جا رہا ہوتا ہے اور جا کر اسے جنگل میں تھیلی بھری ہوئی سونے کی مل جاتی ہے،
سمجھ آئیے، یا زمین کا خزینے میں سے کچھ سونا مل جاتا ہے، وہ بے وقوف ہے، عقل کوئی نہیں ہے، اس کو سونا مل گیا کلوں کے حساب سے، اور وہ عقل والا تھا، اس کو تولے کے برابر بھی نہ ملا، تو وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان کہے کہ میں نے عقل سے کمایا ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ بات تو قارون نے کہی تھی، انما اوتیتہ علی علم عندی، جب اسے کہا گیا تھا نا اللہ نے رزق دیا، کوئی اللہ کے نام پر بھی دے، کہنے لگا یہ میں نے اپنے علم کے ذریعے کمایا ہے۔ یہ قارون نے کہا تھا، اللہ نے برباد کیا، اللہ نے زمین کے اندر دھنسا دیا، اور بتایا کہ رزق انسان یہ نہ کہے کہ میں نے کمایا ہے، رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے تو رزق دیتا ہے بغیر حساب کے۔ اللہ میں اپنے در کا بھکاری بنائے، اللہ میں اپنے در کا فقیر بنائے، اور اپنی توحید پر مرتے دم تک قائم رکھے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، آپ فرما دیجئے اے اللہ ملک کا تو مالک ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو دیتا ہے ملک جس کو چاہتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور چھین لیتا ہے ملک جس سے تو چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور عزت دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ذلت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔